اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ النساء کی ابتدا کی تھی اور اس کی 5 آیات کے حوالے سے گفتگو کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں نے یتیم کا مسئلہ بیان کیا تھا جو 5ویں آیت میں بیان ہوا۔ ابھی اسی مسئلے کو جاری کرتے ہوئے کہ یتیم کا مال کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ اس کو دیکھ بھال کے خرچ کرو، اور پھر بعد میں یتیم کے حوالے کرنا، اس کے حوالے کرنے کا طریقہ اس آیت طیبہ میں بتایا گیا۔ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، اور تم یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل ہو جائیں۔ تو یہاں پہ یتیموں کی آزمائش کر لو، یعنی ان کا مال ایسے ہی ان کے حوالے نہ کر دیا جائے، بلکہ ان کی آزمائش کریں۔ آزمائش کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یتیم کو تھوڑا سا مال دے دیا جائے، دیکھیں کچھ سمجھدار ہو گیا تو اسے تھوڑا سا مال دے دیا جائے اور پھر وہ اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، صحیح کاروبار کرے اس میں، تو اگر وہ درست کرتا ہے تو اسے باقی مال دے دیا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے، اور اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو اس کو اسی میں مشق کرائے جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی کام آپ کریں اور پھر یتیم سے اس حوالے سے مشورہ لیں، دیکھیں کہ یہ صحیح مشورہ دینے لگا ہے، بات کو سمجھنے لگا ہے، تو پھر اسے اس کا مال حوالے کریں۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے تو عام طور پر انسان اسی صورت میں ایسے قابل ہوتا ہے کہ ان معاملات کو سمجھ سکے۔ اور لڑکے کے لیے بلوغ کی عمر 12 سال ہے اور لڑکی 9 سال میں بھی ہو جاتی ہے بالغ، لیکن اس میں اگر یہ علامات جو خاص بلوغ کی ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کی عمر تک ان کا انتظار کیا جائے، اور 15 سال کی عمر میں دیکھیں کہ وہ اس سمجھدار ہو گئے ہیں تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کیا جائے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان میں دیکھو کہ وہ سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پس ان کے مال پھر ان کے حوالے کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور تم ان کے مال نہ کھاؤ اسراف کر کر، یعنی حد سے نہ بڑھ جاؤ، بلا وجہ کی ضرورت نہیں ہے یتیم کا مال خرچ کیا جا رہا ہے۔ وہ بیدارن ان یکبرو، اور کہیں جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا مال واپس کرنا پڑے گا، چلو ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی سارا مال خرچ کر دیا جائے، تو اس بات سے بھی اللہ نے منع فرما دیا۔ اور فرمایا کہ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور تم میں سے جو خوشحال ہو، جس کو اللہ نے آلریڈی مال عطا فرمایا، تو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، یتیم کے مال کو نہ کھائے، نہ استعمال کرے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کوئی فقیر ہو، یعنی جو یتیم کا جو ولی ہے اس وقت پرورش کر رہا ہے وہ خود غریب ہے، نادار ہے، تو پھر اس کے لیے یہ جائز ہے کہ یتیم کے مال میں سے معروف طریقے سے لے لے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے کفالت میں ایک یتیم ہے، تو میرے پاس مال نہیں ہے کہ میں اپنا بھی گزارا کر سکوں اور یتیم کو بھی کھلا سکوں، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دی کہ یتیم کا مال جو تمہاری سخت حاجت کا ہے صرف اس قدر لے لو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں تحریر فرمائی بالمعروف، یعنی اچھے طریقے سے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے طریقے کی تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی تیسرے شخص سے پوچھا جائے کیا اتنا مال لینا یا اتنا مال یتیم کا کھانا میرے لیے درست ہے کہ میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، تو وہ اس کو درست قرار دے تو درست ہے، ورنہ نہیں۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کو دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پہ گواہ بنا لو۔
گواہ قائم کر لو کہ میں ان کا مال دے رہا ہوں، تاکہ کل پر آپ پر کوئی اعتراض کیا جائے تو وہ گواہ بتا دے کہ اس نے مال پورے طریقے سے دیا۔ اور حقیقتاً بہرحال اللہ تو گواہ ہے، وکفیٰ باللہ حسیبا، تو حساب کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ویسے تو یہ تمہارے دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر وراثت کی آیتیں آئی ہیں، تو چونکہ وراثت کے حوالے سے عام طور پہ عربوں میں تو یہ رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو وراثت، عورتوں کو وراثت دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ بچوں کو میں نہیں دیتے تھے، مرد حضرات ہی وراثت ہڑپ کر جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ وراثت کا حقدار تو وہ ہے جو شجاعت دکھا سکے، مشکل موقع پہ کام آ سکے، تو وہی وراثت کے حقدار ہیں۔ اور اسی طرح ہندوستان میں بھی یہی معاملہ رہا کہ وہاں پہ بھی عورتوں کو وراثت نہیں دی گئی اور ان کو محروم رکھا جاتا ہے وراثت سے۔ اور دیگر عیسائی ممالک میں عام طور پر صرف بڑے بیٹے ہی کو وارث بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں میں چونکہ ایک عادت تھی، تو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ ان کی اس بری عادت کو ختم کیا اور اچھے احکام کی طرف ان کو گامزن فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس نے 2 بچیاں چھوڑی، تو اس کے مال پر اس کے بھائی نے، مرنے والے کے بھائی نے، رشتہ دار نے قبضہ کر لیا، اور بچیوں کے لیے جب مال طلب کیا گیا تو اس نے منع کر دیا۔ تو وہ خاتون اپنے بچیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ حکم نازل فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو والدین یا دیگر قریبی رشتہ دار مال چھوڑ کے مرے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ اس میں سے جو والدین چھوڑیں اور رشتہ دار چھوڑیں، مما قل منہ او کثر، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی جو مال چھوڑا گیا ہے وراثت کے طور پہ، خواہ وہ تھوڑا مال ہو خواہ زیادہ مال ہو، ان کا حصہ بہرحال مرد کا بھی ہے، اور اسی طرح عورت کا بھی حصہ رکھا گیا ہے۔ وہ کتنا حصہ رکھا گیا ہے وہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ فرمایا نصیبا مفروضا، یعنی شریعت کا ایک باندھا ہوا حصہ ہے، شریعت کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ تو ابتدا میں اس کو بیان نہیں کیا گیا، بعد میں پھر اس کو بیان کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد کو تنبیہ فرمائی کہ عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ وہ کتنا حصہ ہے؟ تو وہی الہی کا آپ نے انتظار فرمایا۔ اس کے بعد جب وہی آئی جو آگے بیان ہوتی ہے تو پھر آپ نے وہ حصوں کو بیان کر دیا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب وراثت کی تقسیم کے وقت قریبی رشتہ دار آ جائیں اور یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تو فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو اس میں سے کھلاؤ۔ تو یہ اسلام نے ایک خاص حکم دیا کہ جب بھی وراثت کی تقسیم وغیرہ کا موقع ہو تو جو غریب لوگ آ جاتے ہیں، نادار ہیں، محروم ہیں، تو بہرحال ان کو بھی کچھ نہ کچھ کھلا دینا چاہیے۔ بعض بزرگوں کا طریقہ کار رہا کہ جب وراثت کی تقسیم کا موقع آیا تو انہوں نے جانور ذبح کر کے اپنے قریبی رشتہ دار اعزاء اقربا کو اس میں سے کھلایا۔ فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو، یعنی ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے بھگا نہ دیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اور اس پر صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زبردست نقطہ بیان فرمایا کہ یہ آیت طیبہ صوم کی دلیل ہے کہ صوم میں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور وہ میت کے انتقال دفن کرنے کے دوسرے یا تیسرے دن بعد عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ تو اس پہ بعض لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کہاں ثبوت ہے۔ تو یہ آیت طیبہ ہے جس میں بتا دیا کہ مرنے کے بعد چونکہ وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس وقت پھر قریبی اعزاء اقربا بھی جمع ہو جاتے ہیں، تو جب وراثت تقسیم ہو تو پھر غریبوں کو، ناداروں کو صوم میں کھانا کھلایا جائے۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہی جائے۔ تو فرمایا کہ اچھی بات سے مراد یہ کہ اللہ کا ذکر کروایا جائے، تسبیحات پڑھوائی جائے۔ تو دونوں ہی احکام اس سے ثابت ہو رہے ہیں۔ فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اور چاہیے کہ خوف کریں وہ لوگ کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے اپنے کمزور اولاد چھوڑ دیتے، خافوا علیہم، تو ان کے بارے میں وہ خوف کرتے، یعنی مرنے والا جب مر جاتا ہے تو مرنے سے پہلے اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، یہ نادار ہیں، غریب ہیں۔ تو اب جو تمہارے یہاں پہ آ چکے ہیں تقسیم کے وقت،
تو ان کے معاملے میں بھی خوف کرو، یہ بھی کسی کی غریب اولاد ہے تو ان کے لیے اللہ کا خوف کرو، یا جو وارثین ہیں جو ورثہ چھوڑ کے گیا ہے مورث اپنے وارثین کے لیے، اپنے چھوٹے بچوں کے لیے، تو انصاف کے ساتھ ان میں تقسیم کرو۔ فرمایا کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، تو انہیں فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور سچی اور سیدھی بات کہیں، اچھی بات کہیں ان سے، یعنی یتیموں کے مال کے حوالے سے، مورثین وارثین کے مال کے حوالے سے کوئی غلط بات نہ کہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلماً، تو بے شک وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ اتارتے ہیں، وہ آگ کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو تنبیہ کر دی گئی ہے جو یتیم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ یتیم کا مال کھانے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کی قبر سے بھی دھواں نکل رہا ہوگا، اس کے منہ سے بھی دھواں نکل رہا ہوگا، اس کے کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہوگا، تو اس کے پیٹ میں آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ فرمایا کہ سَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ آتش میں ڈالے جائیں گے، بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کی حفاظت فرمائی۔ اب وراثت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام مزید بیان فرمائے اور فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے، حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے حوالے سے کہ مرد کو دو عورتوں کے مثل حصہ ملے گا، یعنی ایک حصہ مرد کا، تو ایک حصہ جتنا عورت کو ملتا تو مرد کو اس کا دگنا ملے گا، ڈبل ملے گا۔ اب یہاں پر چند ایک میں نکات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اسلام کے نظام وراثت پر اگر غور کیا جائے تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا اچھا نظام عدل بنایا، کتنا اچھا طریقہ بتایا، لیکن جن لوگوں کا کام اعتراض کرنا ہے تو وہ اس میں بھی یہ بات لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب عورت کو حصہ کم دیا، عورت پہ ظلم کیا۔ تو پہلے تو تم ظلم کی بات کرتے تو اپنے معاشروں کو دیکھو جہاں پہ کلیتاً محروم کر دیا جاتا ہے، وہ اس پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ ظلم نظر نہیں آتا۔ لیکن اسلام پر چونکہ اعتراض مقصود ہوتا ہے تو ظلم ہے، حالانکہ اسلام کا یہ نظام سب سے عدل کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، اس میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ بات یہ کہ وراثت میں شریعت مطہرہ نے جو اصول رکھے ہیں وہ 3 اصول ہیں۔ ایک تو یہ کہ الاقرب فالاقرب، کہ وراثت میں جو سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہے اس کا سب سے پہلے حق بنتا ہے۔ تو اب یہاں پر ماں باپ بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور اولاد بھی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے ان کی قربت کے اعتبار سے ان کا حصہ رکھا۔ اسی طرح دوسرا اصول وہاں پہ ضرورت کا ہے کہ جو جس قدر ضرورت مند ہوتا ہے اس کو اسی ضرورت کے اعتبار سے شریعت مطہرہ نے حصہ دیا۔ مثلا مرد عورت کے معاملے میں لڑکے کو شریعت مطہرہ نے 2 گنا دیا اور لڑکی کو 1 گنا دیا، سنگل حصہ دیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ عام طور پہ اسلامی معاشرے میں جو اسلام نے نظام دیا ہے وہ نظام کے اعتبار سے کہ لڑکی جب تک بالغ ہو کر شادی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے اولیاء کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائیں پلائیں، اس کا نان و نفقہ اس کو دیں۔ اور جب شادی ہو کے دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو اب شریعت مطہرہ نے وہ ذمہ داری اس کے میاں پہ رکھ دی ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کے نان و نفقہ کا، اس کے رہائش کا انتظام کرنا اس کے ذمے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہے، تو اس کو شادی ہونے سے پہلے اگر ماں باپ ہے تو ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، اور اگر شادی شدہ ہو گیا تو اب بیوی کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے، بچوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے۔ تو اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت مطہرہ نے مرد کے لیے، لڑکے کے لیے، بیٹے کے لیے 2 گنا اور لڑکی کے لیے تنہا حصہ مقرر فرمایا۔ پھر تیسرا جو اصول ہے وہ تقسیم دولت کا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں محدود ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ مال یا دولت سوسائٹی میں اس کی وہی حیثیت ہے جیسے کہ جسم میں خون کی حیثیت ہے۔ جب تک کہ خون پورے جسم میں دوڑتا رہتا ہے جسم صحت مند رہتا ہے، اور جہاں پر خون کی ترسیل بند ہو گئی ہے تو وہاں پر بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ دولت کے بارے میں نے ذکر کیا کہ معاشرے میں اس کی ایسی اہمیت ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس
وراثت کے ذریعے دولت کو تقسیم فرمایا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں حکم دیتا تمہاری اولادوں کے معاملے میں کہ لڑکے کو دگنا ہے لڑکی کے مقابلے میں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ تو بیان کر دیا کہ اگر کوئی مرنے والا ہے جس کے صرف بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ان کا طریقہ کار بتا دیا کہ ان کو کس طرح مال تقسیم کیا جائے گا۔ اس کی ایک مثال سے میں وضاحت کر دوں۔ مثلا مرنے والا مرا اور اس نے ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں چھوڑی، تو اس کے کل مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، جس میں 2 حصے بیٹے کو ملیں گے اور ایک حصہ ایک بیٹی کو مل جائے گا۔ اسی طرح اگر 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں تو پھر اس کے مال کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے بیٹے کو، ہر ایک بیٹے کو، اور ایک حصہ ہر بیٹی کو۔ تو اس طرح سے ہر لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں تنہا اور ہر لڑکے کو لڑکے کے مقابلے دگنا مل رہا ہے۔ پھر ایک صورت وراثت کی یہ بیان فرمائی، فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر مرنے والے نے اپنا کوئی اور وارث نہیں چھوڑا سوائے بیٹیاں ہی چھوڑی ہیں، تو اب وہ بیٹیاں ایک ہے یا ایک سے زائد ہیں، تو اگر ایک سے یہ فرمایا کہ فوق اثنتین، تو اگر وہ جہاں پر 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے 2 ثلث ہے، یعنی 2/3 ہے اس کے مال میں سے۔ مال کے 3 حصے کیا جائے یعنی 33%، 33.33، تو یہ 3 حصے بن جاتے ہیں 100 کے، تو اب ان میں سے 66.66 دو سے زیادہ بیٹیاں ان کو دے دیا جائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل جائیداد میں سے اس کو آدھا دے دیا جائے۔ یعنی یہ وہ صورت ہے کہ نہ مرنے والے کے نہ ماں باپ ہیں نہ بھائی بہن ہیں، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر بھائی بہن بھی ہوں ماں باپ بھی ہوں تب بھی اس کا یہی حکم ہے، البتہ لڑکی کا کوئی بھائی بہن وغیرہ نہ ہو دیگر، تو صرف تنہا بیٹی ہو تو پھر اس کو فرمایا کہ کل مال میں سے نصف دے دیا جائے۔ وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور مرنے والے کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ دیا جائے گا، یعنی چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو دیا جائے گا۔ مما ترکا، جو اس نے مرنے والے نے چھوڑا، ان کان لہو ولدن، جبکہ مرنے والے کا بیٹا بھی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مرنے والا مرا، اس نے بیٹا یا بیٹیاں دونوں چھوڑے اور ساتھ میں ماں باپ کو بھی چھوڑ گیا، تو اب کل جائیداد کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 6 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو ایک حصہ باپ کو دے دیا جائے، باقی جو 4 حصے بچے ہیں ان کو وہ 1:2 کی ریشو سے لڑکے اور لڑکیوں، بیٹے اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، فرمایا کہ اور اگر مرنے والے نے کوئی بیٹا یا بیٹی کوئی بھی نہیں چھوڑا تو اب اس کے وارث اس کے ماں اور باپ ہیں، اور ایسی صورت میں ماں کو 1/3 ملے گا، یعنی تہائی حصہ، 3 حصے کیے جائے تو ایک حصہ ماں کو دے دیا جائے، باقی جو بچے گا وہ باپ کے حصے میں جائے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اگر اس کے بھائی ہیں مرنے والے کے تو پھر مرنے والے کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، یعنی وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یا جو اس نے وصیت کی تھی، یا یہ کہ اس کا قرضہ ہے تو اس کے قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ یہاں پر ایک اور صورت بیان فرما دی گئی ہے کہ مرنے والے نے ماں چھوڑی ہے اور پھر ماں شریک اس کے بھائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ اس کی ماں کے لیے چھٹا حصہ ہے، اور یہ بھی وراثت کی تقسیم ہوگی تو یہ وصیت کی ادائیگی کے بعد یا اس پہ جو قرضہ ہے اس کو ادا کرنے کے بعد۔ تو اگر کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس کی وصیت تقسیم کی جائے گی تو سب سے پہلے اس میں قرض کو دیکھا جائے گا، جتنا بھی قرضہ ہے وہ سب کو پہلے ادا کر دیا جائے گا۔ اب جو مال بچا ہے تو اب وصیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے وصیت کیا کی ہے۔ تو شریعت مطالعہ نے وصیت کا بھی اصول بیان کر دیے ہیں، کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے وارثین ہوں تو
تو وہ 1/3 سے زیادہ اپنے مال کی وصیت کرے، اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ تو اگر 1/3 سے زیادہ کی اس نے وصیت کر دی ہے تو صرف 1/3 تک، یعنی تہائی مال تک اس کی وصیت جاری کی جائے گی، اور باقی مال اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا۔ فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ دادا اور تمہاری اولادیں، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون زیادہ تمہارے لیے نفع کا باعث بنے گا، تو تمہیں یہ اس کا علم نہیں ہے۔ اور بعض اوقات انسان اس معاملے کے اندر جذبات کا شکار ہو جاتا ہے، جو ضرورت مند ہوتا ہے اس کو کچھ دے دیتا ہے، جو ضرورت مند نہیں ہوتا اس کو کچھ دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حصہ مقرر کر دیا، فریضۃ من اللہ، یعنی تمہارے ماں باپ کا حصہ بھی مقرر کر دیا، تمہاری اولاد کا بھی حصہ مقرر کر دیا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ میاں بیوی کے حصوں کو بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، یہ صورت، اور تمہارے لیے آدھا ہے اس کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر تمہاری اولاد نہ ہو۔ تو اگر کوئی خاتون مرتی ہے اور اس کا نہ بیٹی نہ بیٹا ہے، اس کا صرف میاں ہے، تو میاں کے لیے فرمایا کہ اس کی نصف جائیداد، نصف وراثت اس کو مل جائے گی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اور اگر مرنے والی خاتون کی اولاد بھی ہے، بیٹا یا بیٹی، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو ایسی صورت میں میاں کو، شوہر کو ٹوٹل مال کا چوتھائی حصہ ملا جائے گا، یعنی ٹوٹل مال کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک حصہ میاں کو مل جائے گا، باقی پھر دیگر رشتہ داروں میں، اولاد میں۔ مما ترکن من بعد وصیت یوصین بہا او دین، یعنی جو عورتوں نے چھوڑا ہے، تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہے، یہ کب ہے؟ پہلے جو قرضہ اس پر آتا تو اس قرضے کو ادا کر دیا جائے، اور اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کو ادا کر دیا جائے، اس کے بعد یہ تقسیم کی جائے گی۔ یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف میاں کو ملے گا، اور اگر اولاد ہونے کی صورت میں تو پھر چوتھا حصہ کل مال میں سے جو وصیت کے بعد یا قرض ادا کرنے کے بعد بچا اس میں سے دیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اب اسی طرح اگر تمہارا انتقال ہوا ہے، میاں کا انتقال ہوا ہے، تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولد، اگر تم نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی اولاد نہیں چھوڑی سے مراد نہ تمہاری سگی اولاد، نہ تمہاری اس بیوی سے اولاد ہے، نہ کسی اور بیوی سے اولاد ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا، تو بیوی کو ایسی صورت میں چوتھائی ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تم مرتے وقت کوئی بیٹا یا بیٹی چھوڑ گئے، خواہ اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، تو پھر اگر اولاد ہے تو اب تمہاری بیویوں کے لیے 8واں حصہ، خواہ ایک بیوی ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ایک ہو تو پورا 8واں اس کو مل جائے گا، اور ایک سے زیادہ ہے تو اب اس 8ویں حصے کو سب میں برابری کے ساتھ تقسیم کر دیا جائے گا بیویوں میں۔ اور یہی اسی چوتھے حصے کا حکم ہے کہ جب میاں مرے اور اولاد نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں بیوی ایک ہو تو اس کو چوتھا حصہ پورا مل جائے گا، اور ایک سے زائد بیویاں تھی تو وہی چوتھا حصہ تمام بیویوں میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مگر یہ کب کیا جائے گا؟ یہ بنیادی اصول بتا دیا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ تھا تو پہلے قرضے کو ادا کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت ادا کر دی جائے، اس کے حکم کے مطابق 1/3 سے وصیت کو جاری کر دیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ فرمایا کہ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے نہ ماں باپ ہوں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہو، جسے کلالہ کہا جاتا ہے، اور امراتن، یا کوئی عورت کا انتقال ہوا کہ نہ تو اس نے اپنے وارثین میں ماں باپ کو چھوڑا نہ ہی کوئی اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، تو اس مرنے والی یا مرنے والے کا بھائی ہے یا بہن ہے۔ تو یہاں پر بھائی و بہن 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو باپ شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، ایک وہ جو ماں شریک بھائی بہن ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو ماں اور باپ دونوں کے مشترکہ ہوتے ہیں، تو حقیقی بھائی بہن جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں شریک بھائی بہن کا حکم بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ، یعنی چھٹا حصہ سب میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، پس اگر وہ ماں شریک بھائی بہن ایک سے زائد ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ پھر 1/3 میں وہ سب شریک ہو جائیں گے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا
اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی تھی، او دینن یا قرضے کے ادا کرنے کے بعد وہی اصول بیان فرمایا، غیر مضارن کسی کو تکلیف دیے بغیر، وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے، واللہ علیم حلیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور حلم والا ہے۔ فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ بیان کردہ کسی انسان کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نتیجے میں اس کو جنت میں داخل کر دے گا، ایسے باغات کے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ سب کچھ آخرت میں مل جانا یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، خاص طور پہ وراثت کے معاملے میں، یتیموں کے معاملے میں، عورتوں کے مہر ادا کرنے کے معاملے میں، وَيَتَعَدَّ حَدُودَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی حدود پہ زیادتی کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہمیشہ رہنے سے مراد اگر مسلمان کے لیے تو ایک طویل عرصے کے لیے رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے رسوائی کا عذاب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص احکامات نازل فرما دیے، اور اپنے آخرت کے عذاب سے ڈرا بھی دیا، اور عمل کرنے والوں کے لیے ثواب کی امید بھی دلا دی۔ انشاءاللہ مزید گفتگو اگلے پروگرام میں کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔